اگر آپ ایک گھریلو خاتون ہیں، آپ ایک طالبہ ہیں یا ملازمت کرتی ہیں یا بچوں کی پرورش میں مصروف ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے۔ اکثر خواتین یہ کہتی ہیں کہ میں جب کچھ فارغ وقت ملتا ہے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا میں کیا کروں۔ اول تو خیر فارغ وقت ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے تو پھر وہ یہی سوچتی رہتی ہیں کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ انہوں نے پراپر اپنی کوئی روٹین نہیں بنائی ہوتی۔ رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ گھنٹوں موبائل فون سکرول کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، لیکن دن کے آخر میں احساس ہوتا ہے کہ وقت تو گزر گیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اپنی زندگی کو نہ صرف موبائل فون ہاتھ میں لے کے ضائع نہ کریں، بلکہ کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو آپ کو فائدہ دے سکے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسے 12 بہترین کاموں کی جو خواتین اپنے فارغ وقت میں کر سکتی ہیں۔ یہ کام نہ صرف آپ کی شخصیت کو بہتر بنائیں گے بلکہ آپ کو ذہنی سکون، خود اعتمادی، علم اور مالی ترقی کا ذریعہ بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو اپنی ویڈیو کو بغیر کسی ٹائم ضائع کیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ نمبر 1 وہ کیا ہے، وہ ایسا کون سا کام ہے جو ہم نے شروع کرنا ہے اپنے فارغ وقت میں، سو دیٹ ہم اس فارغ وقت کو کسی نہ کسی مقصد میں استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز ہے قرآن پاک کی تلاوت اور ترجمہ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک پڑھنا تو مسٹ ہے، ترجمہ سمجھنے کی طرف آتے ہیں ہم۔ روزانہ آپ نے صرف 15 سے 20 منٹ قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھنے کی عادت بنا لینی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ کے پڑھتے ہیں نا تو دل کو سکون ملتا ہے، سوچ مثبت ہوتی ہے اور زندگی کے فیصلے بھی بہتر طریقے سے ہونے لگ جاتے ہیں۔ صرف قرآن پاک کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کو سمجھنا، اس کا معنی سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ کس طرح سے ہماری زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، یہ سب چیزیں اس وقت ہوں گی جب آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ظاہر ہے عربی زبان میں قرآن پاک ہے، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتا تو ترجمہ اور تفسیر پڑھیے، چاہے تھوڑا پڑھے، جیسے میں نے کہا نا 15 سے 20 منٹ نکال لیجئے، لیکن لازمی نکالیں۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے نئی مہارت سیکھیں۔ دیکھیں ہر مہینے نا ایک نئی مہارت سیکھنے کا ہدف رکھیں، جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سلائی ہو سکتی ہے، کڑھائی ہو سکتی ہے، بیکنگ ہو سکتی ہے، گرافک ڈیزائننگ ہو سکتی ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے، آن لائن فری لانسنگ ہو سکتی ہے، انگلش لینگویج ہو سکتی ہے، کچھ بھی کوئی ایک نیا اسکل نا آپ کوشش کریں ہر مہینے آپ ضرور سیکھیں۔ صرف اپنے آپ کو زندگی کے انہی کاموں میں الجھا کے نہ رکھیں جو آپ کی روٹین کا حصہ ہیں، بلکہ روٹین سے کچھ ہٹ کے جب آپ کریں گی نا تو اپنے آپ کو آپ بہتر محسوس کریں گی، آپ اپنے آپ کو کچھ کارآمد محسوس کریں گی۔ اکثر خواتین کہتی ہیں نا بس میں تو بالکل ہی ناکارہ ہو گئی ہوں اور شادی ہو گئی ہے، بچے ہیں، بس گھر سنبھالتی ہوں اور میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ دیکھیں کام تو آپ نے خود ڈھونڈنا ہے نا، اسکل تو آپ نے خود سیکھنی ہے، کوئی بھی نہیں آ کے سکھائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ نئی مہارت سیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں جناب۔ پوائنٹ نمبر 3 وہ عادت ہے جو ہم سب لوگ چھوڑ چکے ہیں اپنی زندگیوں میں، حالانکہ یہ عادت چھوڑنے والی نہیں تھی، اور وہ تھی بک ریڈنگ، کتاب پڑھنے کی عادت۔ اپنے آپ کو نا اس عادت کو دوبارہ سے آپ ریوائیو کریں۔ روزانہ صرف اگر آپ 20 سے 25 منٹ اچھی کتاب پڑھیں گے نا تو آپ کی سوچ پہ بہت مثبت اثرات آئیں گے۔ کتابیں انسان کی سوچ، زبان، اعتماد اور شخصیت جو ہے ان کو نکھار دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کی زندگی کس طرح سے انہوں نے گزاری ہے۔ اسلامی کتابیں پڑھیں، ایسی کتابیں منتخب کریں جو آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لے کے آئیں۔ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بس کوئی ناول اٹھا لیں، کسی فضول رائٹر کا فضول ناول جو صرف جو ہے نا وہ رومانٹک ناول اور اس میں کچھ بھی نہ، ایسا نہیں ہے۔ ایسی چیزیں پڑھیں، ایسے رائٹرز پڑھیں، اتنے بڑے بڑے رائٹرز ہیں اردو کے، اگر آپ ان کو پڑھنے بیٹھیں نا تو دماغ کی گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کی سوچ اتنی وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ ایک سمجھ لیں کہ ایک عام ایک گھریلو عورت ہے جس کے پاس گھر میں کوئی اس کا ویژن نہیں ہے، کوئی اس کا اسکوپ نہیں ہے، اگر وہ صرف کتابیں پڑھنا شروع کر دے گی نا تو اس کو اپنا دماغ کھلتا محسوس ہوگا، اپنا دماغ روشن محسوس ہوگا۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے اس کے روزانہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز کیجیے۔ دیکھیں فارغ وقت میں نا 20 سے 30 منٹ واک، اسٹریچنگ یا ہلکی ورزش لازمی ہے۔ صحت مند جسم نا خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔ ایکسرسائز کیا کرتی ہے؟ یہ صرف آپ کے جسم کو تر و تازہ نہیں کرتی بلکہ آپ کے ذہن کو بھی تازگی دیتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو نا بہت تھوڑے دنوں، شروع میں تو آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اس کے بعد نا آپ کو اپنا آپ بہت پرسکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ایکسرسائز لازمی کیجیے، چاہے گھر میں کریں، کوئی جم جوائن کرتی ہیں کر سکتی ہیں وہ کر لیجیے، اچھی ایک واک کر سکتی ہیں وہ کر لیجیے، لیکن ایکسرسائز لازمی کیجیے۔ نمبر 5 بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کر لیں۔ اگر روزانہ صرف 1 گھنٹہ ملتا ہے نا تو وہ آپ کسی ہنر یا کسی بزنس پہ لگائیں، کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اگزامپل دی تھی، ہمارے نیبرز میں نا ایک فیملی رہتی ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا چلتا ہوا بزنس ہے۔ گجرانوالہ میں ان کی اپنی ہول سیل کی شاپ ہے، اور آپ کو جو لوگ اس ایریے سے ہوں گے انہیں آئیڈیا ہوگا کہ گجرانوالہ میں جس بندے کی ہول سیل کی شاپ ہے نا وہ اچھا خاصا ارننگ اس کی ہوتی ہے، بہت ٹھیک ٹھاک کما رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی ہول سیل کی بیڈ شیٹس وغیرہ کی شاپ ہے،
اور بڑی اچھی ان کی ارننگ ہے، بہت اچھا ان کا گھر ہے، بڑا اچھا لائف سٹائل ہے. بٹ ان کی جو مسز ہے نا، جو خاتون ہے، وہ اپنا کام بھی کرتی ہیں. کیا کام کرتی ہیں؟ وہ گھر سے نا دیسی گھی بنا کے سیل کرتی ہیں. اب دیکھیں بظاہر ان کو پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کے گھر میں ماشاء اللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، اور ہسبینڈ کی بہت اچھی انکم ہے. بٹ وہ کہتی ہیں کہ میں صرف اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے، یا اپنے آپ کو یہ کہنے سمجھانے کے لیے کہ میں بیکار نہیں ہوں، کہ میں کچھ نہ کر سکوں، میں کر سکتی ہوں. تو وہ بڑا اچھا اپنا بزنس چلا رہی ہیں، اور بڑے اچھے ریٹس پہ وہ ہم جاننے والوں کو دے بھی دیتی ہیں گھی. لیکن بات وہی ہے کہ حالانکہ انہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے چھوٹا سا کام اپنے گھر سے انہوں نے کیا، ماشاء اللہ بڑا اچھا ان کا کام چل رہا ہے. سو آپ بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کام ضرور کیجیے گھر بیٹھے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کپڑوں کا کام کر سکتی ہیں، آپ بیکنگ کر سکتی ہیں، آن لائن سیلنگ کر سکتی ہیں، ہینڈ میڈ مصنوعات بنا لیں، یا سوشل میڈیا کے ذریعے اگر آپ آمدنی حاصل کر سکتی ہیں ضرور کیجیے. کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں جس کو کہتے ہیں نا وہ ضرور مارتے رہیں. چھوٹا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ مستقبل میں بڑی کامیابی بن سکتا ہے. یاد رکھیے گا کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں کہ اس کام سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں کیا ہی کما لوں گی، مہینے کے 10,000 کما لوں گی، 20,000 کما لوں گی. 10-20 ہزار میٹر نہیں کرتے، میٹر وہ سیٹسفیکشن کرتی ہے جو آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بعد حاصل کریں گی. سو اس سیٹسفیکشن پہ توجہ دیجیے. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 6 کی طرف. پوائنٹ نمبر 6 از کہ اپنی صحت پہ توجہ دیں. پانی زیادہ پئیں، بیلنس ڈائٹ لیں، متوازن غذا کھائیں، پراپر نیند لیں، اور اپنے جسم کو اشاروں کو نظر انداز نہ کریں. جسم کے اشارے کیا ہوتے ہیں پتہ ہے کیا؟ جب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری آنے سے پہلے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، تو ہماری باڈی ہمیں اس کے سائنز دے رہی ہوتی ہے، کچھ اشارے دے رہی ہوتی ہیں، ہم اگنور کر جاتے ہیں. اگنور کرتے ہیں نا تو پھر وہ چیز بڑی بن جاتی ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی ایسے سائنز نظر آنا شروع ہونا کہ کوئی ان یوزول میرے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ان یوزول ایکٹیویٹی میری باڈی میں ہو رہی ہے، فوراً آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، فوراً اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کریں، اور اپنے آپ کو، اپنی صحت کو فار گرانٹیڈ کبھی بھی نہ لیں. یاد رکھیے کہ اگر آپ خود صحت مند ہوں گی نا تو آپ اپنے خاندان کا آپ بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں گی، بجائے اس کے کہ آپ خود بیمار ہوں گی اور آپ دوسروں کی پرواہ کرتی رہیں گی، تو کبھی بھی آپ دوسروں کا خیال اچھے طریقے سے نہیں رکھ سکیں گی. پوائنٹ نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں جناب. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ آپ کوشش کریں مہینے میں کوئی ایک چیز آپ نئی سیکھیں. اب آپ نے کوشش ساتھ ساتھ یہ بھی کرنی ہے کہ آپ روزانہ کچھ نیا سیکھیں. کس طرح سے سیکھیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اچھا دیکھیں، روزانہ کچھ نیا سیکھنے میں نا کسی ایک زبان کا نیا لفظ بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی بات ہو سکتی ہے، کوئی گھریلو ٹپ ہو سکتی ہے، کوئی مفید مہارت ہو سکتی ہے، کوئی نیا ذکر آپ کر سکتی ہیں. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ صبح شام کے اذکار کریں، کوئی ایسا ذکر جو ابھی تک آپ نے نہیں شروع کیا وہ سٹارٹ کر دیجئے. لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ تھوڑا نیا سیکھنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ بہت فرق ڈالتی ہیں آپ کی زندگی میں. سو اس لیے کچھ نہ کچھ نیا ضرور کرتی ہیں ڈیلی بیسس پہ. پوائنٹ نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں جناب. پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے کہ پلاننگ ضرور کیجیے اپنی زندگی کی. ایک پلانر رکھ لیجیے، ایک نوٹ بک رکھ لیجیے، اس میں آپ اگلے دن کا کام، بجٹ، بچوں کے شیڈیول، گھریلو ذمہ داریاں، اور ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اہداف لکھ سکتی ہیں. دیکھیں جب کوئی چیز ہم پلان کر کے چلتے ہیں نا تو پھر ہمارا وقت بھی بچتا ہے، اور ہم مینٹل سٹریس میں بھی کم آتے ہیں. جب ہم ان پلانڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں نا ہماری زندگی میں، سب کچھ ہیپ ہیزرڈ چل رہا ہے زندگی میں، کوئی چیز پلانڈ ہی نہیں ہے، بس صبح ہو رہی ہے اور شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. زندگی کو پلان کر کے چلیں. زندگی میں کچھ بھی کام کر رہی ہیں تو اس کو پلاننگ کے ساتھ کریں. لیکن اور یہ اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایک اپنا ڈے پلانر رکھ لیں، ایک بک رکھ لیں، اس پہ آپ لکھیں کہ آپ نے کیا کیا کام کب کرنے ہیں. میں نے اس مہینے یہ کام ہے، یہ میرا ٹارگٹ ہے، اس دن میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے یہ کرنا ہے. لیکن پلان کو لکھیں ضرور. پوائنٹ نمبر 9 از اپنے رشتوں کو مضبوط بنائیں. اپنے والدین، بہن بھائیوں، بچوں، شریک حیات، غرض آپ کی زندگی میں جو بھی رشتے ہیں نا ان کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیجیے. پیار سے بات کریں، حال چال پوچھیں، ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں. یہ سب چیزیں نا رشتوں کو مضبوط بناتی ہے، بجائے اس کے کہ ساری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، اور کوئی کسی کو نہیں پتا کہ کون بیٹھا ہوا ہے، اور آپس میں بات نہیں ہو رہی. فون پہ ہاں فرینڈ سے بات ہو رہی ہے. سو آپس میں بات کیجیے، ایک دوسرے کی بات سنیے. بعض اوقات نا چند منٹ کی جو توجہ ہوتی ہے نا یہ کسی کے دل کو خوش کر دیتی ہے. ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے. پوائنٹ نمبر 10 جناب. آپ نے رات کو سونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ہر رات سونے سے پہلے نا 3 نعمتیں ایسی لکھ لیں جس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی سی عادت ہے، یہ انسان کو نا بہت زیادہ مطمئن اور خوش بنا دیتی ہے. انسان کی نا سوچ مثبت ہو جاتی ہے. جب آپ شکر گزاری کی عادت اپنائیں گے نا، آپ چیزوں پہ شکر کرنا شروع کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی سے اٹھائیں اور ان پہ شکر کرنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں جو انسان شکر گزار ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو رنگ لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو بہت کچھ عطا کرتا ہے، بہت نعمتیں، بہت سکون، بہت کچھ مل جاتا ہے. اس لیے شکر گزاری کی عادت اپنا لیجیے. نعمتوں کو لکھ لیجیے بیٹھ کے. ایک دن سوچ لیں میرا آج کا ٹاسک یہ ہے کہ میں نے بیٹھ کے نا ایک پیپر پہ صرف نعمتیں لکھنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. آپ میری بات پہ یقین کر لیجیے کہ آپ
تھک جائیں گی لیکن وہ نعمتیں ختم نہیں ہوں گی. بس ہم کیا کرتے ہیں, ہم چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم چیزوں پہ شکر گزار نہیں ہوتے. شکر گزاری اپنائیے. پوائنٹ نمبر 11 جناب, اپنی شخصیت پہ کام کیجیے, اپنی گفتگو بہتر بنائیے, غصے پہ قابو پانا سیکھیے, اپنے آپ میں خود اعتمادی لے کے آئیں, اپنے آپ کوئی کہیں کہ میں نے اب اعتماد کے ساتھ بات کرنی ہے. اور سب سے بڑی چیز پازیٹیو سوچ اپنائیں. دیکھیں اصل خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی بلکہ انسان کے کردار, اخلاق اور اس کے رویے کی بھی ہوتی ہے. ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے میری میں کیا کمزوریاں ہیں, میرے میں کیا ویک پوائنٹس ہیں جن پہ مجھے کام کرنے کی ضرورت ہے, ان پہ کام کیجیے. جیسے میں نے کہا نا, اپنی گفتگو کو بہتر بنائیے. آپ کو لگتا ہے آپ کو بہترین کمیونیکیشن سکلز سیکھنے چاہیے تو وہ ضرور سیکھیے. آپ کو لگتا ہے کہ میں غصہ بہت زیادہ کرتی ہوں, مجھے غصے پہ قابو پانا ہے, تو اپنے اس پہ کام کیجیے کہ میں غصے پہ کس طرح قابو پا سکتی ہوں. لاسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. لاسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ غیر ضروری موبائل فون کم استعمال کیجیے. دیکھیں اپنے موبائل کے استعمال کا جائزہ لیجیے. آج بیٹھ کے ذرا دیکھیے گا کہ آپ نے موبائل کتنا ٹائم یوز کیا. اسکرین ٹائم اپنا ذرا چیک کیجیے گا. اگر روزانہ 2 یا 3 گھنٹے صرف سوشل میڈیا پہ گزر رہے ہیں تو اس وقت کا کچھ حصہ اپنی ترقی کے لیے مختص کر لیجیے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے صرف اسکرولنگ کرتی ہیں, لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کے, ریلز دیکھ کے خوش ہوتی رہتی ہیں, تو یقین کریں آپ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کری. ہاں اگر آپ ان سے کچھ سیکھ رہی ہیں یا آپ ان سے اپنی زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی لے کے آ رہی ہیں, یا ایون آپ ان سے کوئی ارننگ اسکل سیکھ رہی ہیں, تو پھر آپ کو ان چیزوں کا فائدہ ہے. ادروائز ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگر آپ کو ایسی موٹیویشنل ویڈیو دیکھ رہی ہیں جس ویڈیو سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے, آپ کے روٹینز میں تبدیلی آ رہی ہے, تو پھر اس کو بھی آپ اپنی کامیابی سمجھیں. یقین کریں چھوٹی تبدیلی جو ہوتی ہے نا, چند مہینوں میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. تو جناب اگر آپ روزانہ ان 12 کاموں میں سے صرف 3 یا 4 کام بھی مستقل مزاجی سے شروع کر دینا, تو چند مہینوں میں آپ خود اپنی شخصیت, اعتماد, ذہنی سکون اور کامیابی میں واضح فرق محسوس کریں گی. تو فارغ وقت دراصل ضائع کرنے کی چیز نہیں ہوتی بلکہ خود کو بہترین بنانے کا موقع ہوتی ہے. اس موقع کو ضائع نہ کیجیے, اس موقع سے فائدہ اٹھائیے. اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا, اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے گا, اور چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت, خوشی, کامیابی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, کل پھر ملیں گے ایک نئی ٹاپک, نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.